ناظرین آداب 31 مارچ 2025 مطابق یکم شوال المکرم کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ مہاراشٹر کے بیڑ ضلع کے اردم شالہ گاؤں میں عید سے ایک دن قبل اتوار کو ایک مسجد میں دھماکے سے دروازے، کھڑکیاں، پنکھے اور دیگر سامان اور مقدس کتابوں کو نقصان پہنچا ہے۔ دھماکوں سے مسجد کے فرش اور ارد گرد کے علاقے میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں، تاہم کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ واقعہ آج صبح کے وقت پیش آیا جب دو شرپسندوں نے شام تقریباً 4 بجے بم دھماکہ کیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان وجے رام گوانے اور رام اشوک ساگڑے کو گرفتار کر لیا۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی مسلم کمیونٹی کے لوگوں نے تھانے کے باہر مظاہرہ کیا اور فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اورنگ آباد ڈویژن کے اسپیشل انسپکٹر جنرل آف پولیس وریندر مشرا نے بھی جائے حادثے کا دورہ کیا اور شہریوں سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، یمن، فلسطین، افغانستان، برطانیہ سمیت متعدد یورپی ممالک میں مسلمان آج عید الفطر منا رہے ہیں۔ ڈان نیوز کے مطابق مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ اجتماع میں ہزاروں مقامی اور غیر ملکی زائرین نے نماز عید ادا کی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان نے عید الفطر کے موقع پر ملت اسلامیہ کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ رمضان میں لاکھوں عمرہ زائرین کی خدمت کا ہمیں موقع ملا۔ وہیں مسجد اقصیٰ میں نماز عید الفطر کا اجتماع ہوا۔ صہیونیوں کی جانب سے عائد شدہ تمام پابندیوں کے باوجود اتوار کی صبح مسجد الاقصیٰ میں 1,40,000 فلسطینیوں نے نماز ادا کی۔ وہیں مختلف ریاستوں سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق کئی مقامات پر رؤیت ہلال کمیٹی اور علماء کرام نے چاند نظر آنے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ہندوستان میں عید الفطر کا چاند نظر آ گیا اور ملک بھر میں کل یعنی پیر 31 مارچ کو عید منائی جائے گی۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے بی جے پی حکومت پر ملک کو معاشی بحران میں پھنسانے کا الزام لگایا ہے۔ ہوٹل تاج میں ایک پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے اکھلیش نے کہا کہ بی جے پی حکومت کی غلط پالیسیوں سے بینکنگ سیکٹر بیٹھ گیا ہے، بینکوں کو آپس میں ضم کرنا پڑا، ایز آف ڈوئنگ بزنس افیکٹو لیس ہے۔ یادو نے کہا کہ بی جے پی نے کاروبار کے لیے صرف گنتی کے کاروباریوں کو موقع دیا ہے، باقیوں کے سامنے مسائل کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سماجوادی حکومت میں ہم کاروباریوں اور صنعت کاروں کے کاروبار کو آسان بنانے کا کام کریں گے، خواتین کو احترام اور تحفظ ملے گا، انہیں کاروبار کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ 2017 میں یوگی آدتیہ ناتھ کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد یوپی میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کئی بڑے قدم اٹھائے گئے تھے۔ سی ایم یوگی نے شروع میں ہی واضح کر دیا تھا کہ مجرم یا تو ریاست چھوڑ دے یا پھر جیل جانے کے لیے تیار رہے۔ وزیر اعلیٰ کی سرکاری میڈیا ٹیم کے ذریعے جاری کردہ معلومات کے مطابق یوگی حکومت نے ریاست کے مافیا، غنڈوں اور لینڈ مافیاؤں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی ہے۔ اس کے تحت 142 ارب روپے سے زائد مالیت کی منقولہ اور غیر منقولہ غیر قانونی جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں۔ 68 مافیا اور ان کے 1500 کے قریب ساتھیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ 617 مجرموں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 752 افراد پر گینگسٹر ایکٹ لگایا گیا ہے۔ جھلوا میں واقع ٹرپل آئی ٹی کے ہاسٹل کی 4تھی منزل سے بی ٹیک کے طالب علم نے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ یہ 20 سالہ طالب علم راہل منڈلا تلنگانہ کا رہنے والا تھا اور بی ٹیک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سال اول کا طالب علم تھا۔ راہل گونگا اور بہرا بھی تھا۔ رات تقریباً 1:30 بجے اس نے ہاسٹل کی 4تھی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ طالب علم کے کمرے سے کوئی سوسائیڈ نوٹ نہیں ملا ہے۔ فی الحال پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ یوپی میں 31 مارچ کی آدھی رات سے سفر کرنا مہنگا ہو جائے گا۔ لکھنؤ سے ایودھیا، سیتاپور، کانپور، پریاگ راج جانے والوں کو زیادہ ٹول ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ NHAI اپنے تمام ٹول پلازوں پر نرخوں میں کم از کم 5 روپے کا اضافہ کر رہا ہے۔ فرضی ڈگری اسکینڈل میں پھنسے چانسلر ڈاکٹر سوکیش یادو اور رجسٹرار نند مشرا کی مشکلات میں فیروز آباد پولیس کے اضافہ ہونے والا ہے۔ پولیس نے جے پور جیل میں بند دونوں ملزمان کو 5 دن کی تحویل میں لینے کے لیے عدالت میں اپیل دائر کی ہے۔ شوکاباد پیلس انہیں تحویل میں لینے کے بعد پیپر لیک، فرضی ڈگریوں اور فرضی مارک شیٹوں کی بنیاد پر دی گئی نوکریوں کے بارے میں سختی سے پوچھ گچھ کرے گی۔ SOG نے JS یونیورسٹی شوکاباد کے چانسلر ڈاکٹر سوکیش یادو اور رجسٹرار نند مشرا کو جے پور جیل بھیج دیا ہے، جن کی ضمانت کی عرضی جے پور کی عدالت میں بھی داخل کی گئی ہے۔
اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں عید الفطر کے موقع پر بھی مظلوم اور نہتے فلسطینی مسلمانوں پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہے، جس کے نتیجے میں 5 بچوں سمیت 9 افراد شہید ہو گئے۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کے حملوں اور بمباری سے 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد کم از کم 50,277 اور زخمی فلسطینیوں کی تعداد 1,14,095 ہو گئی ہے۔ تاہم غزہ کے سرکاری میڈیا آفس نے تقریباً 2 ماہ قبل ہلاکتوں کی تعداد 61,700 سے زیادہ بتائی تھی اور کہا تھا کہ ملبے تلے دبے ہزاروں افراد کو مردہ تصور کیا جا رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملوں کے دوران اسرائیل میں کم از کم 1,139 افراد ہلاک ہوئے اور 200 سے زیادہ کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام WFP کا کہنا ہے کہ غزہ میں اس باقی ماندہ خوراک کا ذخیرہ تقریباً 10 دن میں ختم ہو سکتا ہے، جس کے بعد لاکھوں افراد کھانے سے محروم ہو جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے دفتر نے اعلان کیا کہ اسرائیل نے امریکہ کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ثالثوں کو ایک نئی تجویز پیش کی ہے۔ نتن یاہو کے دفتر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے ثالثوں کی طرف سے موصول ہونے والی تجویز کے بعد کل مشاورت کی۔ ہم نے ایک جوابی تجویز پیش کی ہے۔ یہ پیش رفت ان اطلاعات کے پس منظر میں ہوئی ہے کہ حماس نے ایک نئی ڈیل اسکیم پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس کے تحت جنگ میں طویل مدتی جنگ بندی کے بدلے 5 مغویوں کو رہا کیا جائے گا۔ یہ جنگ بندی ممکنہ طور پر 50 دن تک جاری رہے گی۔ اسرائیلی چینل کان نے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ امکان ہے کہ حماس عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے متعدد یرغمالیوں کو رہا کر دے گی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی چینل کو انٹرویو میں کہا کہ امریکی اور ایرانی عہدیدار مذاکرات کر رہے تھے لیکن بارآور ثابت نہیں ہوئے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اگر وہ معاہدہ نہیں کریں گے تو پھر بمباری ہوگی، لیکن ایک موقع ہے، اگر وہ معاہدہ نہیں کریں گے تو میں 4 سال پہلے کی طرح ثانوی ٹیرف عائد کر دوں گا۔ دوسری جانب ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں سخت لہجہ اپنایا ہے اور دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس کا جوہری پروگرام مکمل طور پر شہریوں کی توانائی کے مقاصد کے لیے ہے۔ امریکہ میں زیر تعلیم سینکڑوں غیر ملکی طلبہ کو ای میلز موصول ہوئے ہیں جس میں انہوں نے اپنے طور پر ملک چھوڑنے کو کہا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے یہ ای میلز بھیجے ہیں۔ یہ میل ان غیر ملکی طلبہ کو بھیجی گئی ہیں جن کے F1 ویزے یعنی اسٹوڈنٹ ویزے کیمپس ایکٹیویزم کی وجہ سے منسوخ ہو گئے تھے۔ ای میل میں طلبہ کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ درست امیگریشن اسٹیٹس کے بغیر امریکہ میں رہتے ہیں تو انہیں جرمانے، حراست اور ملک بدری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یہ کارروائی صرف ان طلبہ تک محدود نہیں ہے جنہوں نے کیمپس ایکٹیویزم میں جسمانی طور پر حصہ لیا تھا، بلکہ ایسے طلبہ جنہوں نے کسی بھی قسم کی قوم مخالف پوسٹ کو شیئر کیا یا لائک کیا، انہیں بھی یہ میل موصول ہو رہے ہیں۔